सैयद अहमद साहब ने सवाल किया और भी बहुत से लोगों ने सवाल हमसे किया कि जमात अहमदिया में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं मनाया जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। जज़ाकुमुल्लाह आसिफ साहब, अगर आप इजाज़त दें तो पहले ये अर्ज़ कर दिया जाए कि वो क्या चीज़ है जो हम नहीं मनाते और दूसरे मनाते हैं। आजकल बड़े सगीर पाक व हिंद में 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने वाले ज़्यादातर बरेलवी हज़रात हैं, क्योंकि शिया हज़रात के नज़दीक ये तारीख़ 19 रबीउल अव्वल है और अल्लामा मिस्री पाशाह की जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक, जैसे अल्लामा शिबली ने ज़्यादा सही करार दिया, वो 9 रबीउल अव्वल है। और ये जो जश्न ईद मिलादुन्नबी बरेलवी हज़रात मनाते हैं, इसके मुकाबिल पर देवबंदी और अहले हदीस और सल्फ़ी हज़रात इसे बिदअत और हराम करार देते हैं। वो जश्न जो मनाया जाता है और उसकी तकरीबात का एक हिस्सा तो आज दुनिया में टीवी पर देखा ही जाता है, लेकिन उसका मुख्तसर तज़किरा मैं अर्ज़ कर दूं कि उस जश्न को इस तरह मनाया जाता है कि अभी जो इमाम साहब ने जिक्र किया था कि इस्लाम के बुनियादी त्यौहार तो ईद उल फितर और ईद कुर्बानी है, उसका ये एहतमाम होने लगा है इस जश्न ईद मिलादुन्नबी का कि उन मजहबी त्यौहारों से भी इसे बढ़ा दिया गया है। बाज़ारों और गलियों और मसाजिद को सजाना और उनके ऊपर चरागां किया जाना और नातें और कव्वालियाँ और कव्वालों पर नोट निछावर करना, और आगाज़ जो होता है इन तकरीबात का 12 रबीउल अव्वल के दिन, वो बिलुमूम अलसुबह मज़ारों पर जाकर छोटा ख़त्म शरीफ कहते हैं वो किया जाता है, जिसमें सूरह फातिहा, सूरह यासीन और आखिरी 3 सूरतें पढ़कर फिर खाने और शीरीनी पर दम किया जाता है। फिर वो खाने और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, वो तनावुल करते हैं, महफ़िल मौलूद शरीफ भी मुनक़िद होती है और उसके बाद फिर जुलूस निकलते हैं उन मज़ारों से, एक मज़ार से दूसरे मज़ार तक शहरों में से गुजरते हुए सब्ज़ झंडों के साथ वो जुलूस, कभी मिशल बरदार जुलूस, उनमें घोड़े, ऊँट, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, ट्रालियाँ और खुशी के इजहार के जितने तरीके आप सोच सकते हैं और जो किसी के ज़हन में आते हैं वो तमाम इजहार वहाँ सरेआम होते हैं। ढोल ढमक्के, बाजे, भंगड़ा, नाच, पहले तो फायरिंग भी होती थी, अब मौजूदा हालात में बाज़ पाबंदियाँ हैं। फिर वहाँ बाज़ मुशरिकाना रसूम, मसलन अब पैदाइश की और विलादत की एक अलामत पंगूड़ा है, तो यौम विलादत के हवाले से वो पंगूड़े उस जलसे में साथ रखे होते हैं। फिर खाना काबा और रोज़ा रसूल की तस्वीर होती हैं और उनके मॉडल्स होते हैं और बसाओकात उन मॉडल्स का तवाफ़ किया जा रहा होता है। नारेबाजी हो रही है, नातों के साथ तकारीर हो रही हैं और उन तकारीर में सीरत की बजाय सियासत की बातें होती। हमारे रवा के जुलूस में तो यहाँ गाली गलोच भी खुलकर होती है हज़रत बानी जमात अहमदिया को जमात के खिलाफ, जैसा कि आज के जुलूसों में भी हुआ। और फिर इन तमाम जुलूसों की ये सब कुछ, इन तमाम बातों के साथ जो बपोश उलमा हैं जो इनकी क़ियादत कर रहे होते हैं, और जब उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं कि जी बात यह है कि आजकल अवामी सैलाब और रेले के आगे हमारे लिए बंद बांधना मुश्किल है। बेशक हम भी जानते हैं कि अब बिदआत और मामूलात जो हैं उनमें तफरीक मुश्किल हो गई है और हम समझते हैं कि ऐसी बाज़ चीज़ें बीच में ज़ायद हो गई, उनका इजाफा हो गया। बल्कि आज टीवी पर भी बाज़ उलमा इस बात का इज़हार कर रहे थे कि हम सारी कौली बातें कर रहे हैं और फेली बातें और सुन्नत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्क कर चुके हैं। इस तरफ तवज्जो होनी चाहिए, लेकिन वो तवज्जो अमलन है नहीं और बिदआत और मुशरिकाना रसूम का ये एक सिलसिला है। ये जो आपने फरमाया कि हम क्यों नहीं मनाते, तो अभी मैं समझता हूँ इस तफसील से ही बात वाज़ेह हो गई होगी कि जो चीज़ कुरान और सुन्नत से साबित ही नहीं, न सिर्फ साबित नहीं बल्कि जिसकी मनाई आई है और जिसका कोई जिक्र और असर और तज़किरा पहली 3 सदियों में जो बेहतरीन सदियाँ थी नहीं मिलता। और सबसे पहले जिसका आगाज़ 14वीं सदी में इराक के एक शख्स अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल क़द्दाह ने, जो बातनी फ़िरक़ा के बानियों में से थे और अहले तशय्युअ व बातनी मसलक से ताल्लुक़ था, उन्होंने इसका आगाज़ किया। और ये नफ्सियाती नुक्ता मद्देनज़र था कि खुशी के मौक़े के लिए अवाम और हुजूम को इकट्ठा किया जा सकता है। चुनांचे कई त्यौहार शुरू हुए, जश्न नौरूज़, आशूरा, यौम मिलादुन्नबी, मिलाद अली बिन अबी तालिब, मिलाद हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा, मिलाद इमाम हसन हुसैन वगैरह। बाद में 6ठी सदी में मूसल इराक में एक बादशाह के ज़रिए से ये रस्म फैली। हमारे यहाँ
یہ رسم بر صغیر پاک و ہند میں گزشتہ صدی میں داخل ہوئی اور اہل سنت بریلوی حضرات عید میلاد النبی کا اہتمام کرنے لگے۔ پہل تو محفل مولود منعقد ہوتی تھی، جس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں اور ایسی مجالس میں خود تشریف لاتے ہیں، اور ان مجالس میں جب یہ آخر میں صلاۃ و سلام کرتے ہیں تو پھر کھڑے ہو جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لائے ہیں، اور اس احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت تبصرہ اس پر فرمایا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے نظر آئیں وہ بے شک کھڑا ہو جائے، مگر مفروضوں پر مبنی ان باتوں کے حوالے سے یہ تذکرہ جو ہے اس کو واقعتاً بعض دوسرے مسلک جو ہیں انہوں نے بدعت اور حرام قرار دیا، اور اس حوالے سے اب اس تفصیل کے ساتھ آپ خود ہی فرمائیں کہ خلاف قرآن و سنت ان باتوں کے منانے کی ہم کیسے جرأت کر سکتے ہیں؟ ایک بڑی وجہ نہ منانے کی تو یہ ہے کہ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت کے امام مسیح و مہدی کے پہچاننے کی توفیق عطا کی، جنہوں نے اسلام کا پاکیزہ چہرہ ہمیں دکھایا اور رسم و بدعت سے پاک اسلام اور سنت رسول پر ہم سے عمل کروایا۔ اور دوسری بہت بڑی برکت جو گزشتہ ایک صدی سے جماعت احمدیہ کے اوپر صاحبان کی طرح ایک ٹھنڈا سایہ کیے ہوئے ہے، وہ جماعت احمدیہ میں نظام خلافت ہے۔ اس نظام خلافت کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ان رسوم اور بدعات سے محفوظ ہے، جس کے خلاف خلفائے سلسلہ مسلسل جہاد کا اعلان کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح بے بس نہیں ہوتے جس طرح آج وہ علماء بے بس ہو چکے ہیں کہ عوامی سیلاب کا جو ریلا ہے اس کے آگے اب ہم تو ان باتوں سے روک نہیں سکتے جو شروع ہو گئی ہیں۔ تو ہمارے خلفائے سلسلہ نے اور حضرت بانی جماعت احمدیہ نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات جاگزیں کروا دی ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، جب انہوں نے خود اپنے کسی بزرگ یا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا یوم میلاد نہیں منایا، نہ اپنے کسی بیٹے کا، تو پھر امام سے آگے بڑھنے کا ہمیں کیا حق حاصل؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح کے وہ جلوس تو نہیں ہوتے تھے، لیکن محفل مولود ہوتی تھیں جن میں بعض وہ بدعتیں تھیں کھڑے ہو جانے کی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اس بارے میں جب پوچھا گیا تو حضور نے بہت ہی خوبصورت محاکمہ فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محفل حرام اور بدعت ہیں، کچھ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی باعث ثواب عظیم ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اور یہ کیا ہی خوبصورت اس حق میں عدل کا فیصلہ ہے، فرمایا یاد رکھو اصل مقصد اسلام کا توحید ہے۔ مولود کی محفلیں کرنے والوں میں آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت سی بدعات ملا لی گئی ہیں، جس میں ایک جائز اور موجب رحمت فعل کو خراب کر دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجب رحمت ہے، مگر غیر مشروع امور اور بدعات منشاء الہی کے خلاف ہیں۔ ہم خود اس امر کے مجاز نہیں ہیں کہ آپ کسی نئی شریعت کی بنیاد رکھیں، اور آج کل یہی ہو رہا ہے کہ ہر شخص اپنے خیالات کے موافق شریعت کو بنانا چاہتا ہے، وہ خود شریعت بناتا ہے۔ اس مسئلے میں بھی افراط و تفریط سے کام لیا گیا ہے۔ بعض لوگ اپنی جہالت سے کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہی حرام ہے، یہ ان کی حماقت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو حرام کہنا بڑی بے باکی ہے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع خدا تعالیٰ کے محبوب بنانے کا ذریعہ اور اصل باعث ہے، اور اتباع کا جوش تذکرے سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی تاریخ ہوتی ہے۔ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ جو لوگ مولود کرتے وقت کھڑے ہوتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لے آئے ہیں، یہ ان کی جرأت ہے۔ ایسی مجلسیں جو کی جاتی ہیں ان میں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ کثرت سے ایسے لوگ شریک ہوتے ہیں جو تارک الصلاۃ، سود خور اور شرابی ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مجلسوں سے کیا تعلق؟ اور یہ لوگ محض ایک تماشے کے طور پر جمع ہوتے ہیں، بس اس قسم کے خیال بےہودہ ہیں۔ اور پھر ایک موقع پر جب ایک تحریری سوال حضور کی خدمت میں آیا تو اس کے جواب میں حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ بھی سنہری حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا میرا اس میں مذہب ہے کہ مصالح اعلاء کلمہ اسلام و تذکرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے کوئی ایسا جلسہ کیا جاوے کہ جس میں سوانح مقدسہ نبویہ کا ذکر ہو اور نہایت خوبی اور صحت و بلاغت سے اس تقریر کو سنا جائے، اور اس تقریر میں ہر ایک محل میں کچھ نظم بھی ہو اور پردرد اور مؤثر بیان ہو،
اور درمیان میں کثرت درود شریف کی سامعین کی طرف سے ہو اور کوئی علت اور بدعت درمیان میں نہ ہو تو ایسا جلسہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ میری نظر میں موجب ثواب عظیم ہے کہ ان سوانح کے سننے سے محبان رسول کا وقت خوش ہوگا۔ حدیث صحیح میں ہے کہ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، یعنی ذکر صالحین کے وقت رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت کس قدر نازل ہوگی۔ ہاں، اس جلسے کو بدعات سے محفوظ رکھنا چاہیے تا بجائے ثواب کے گناہ پیدا نہ ہو، صرف سوانح نبویہ کا ذکر ہو اور درود شریف اور تسبیح ہو۔ اگر کسی قسم کا شرک، کسی قسم کی بدعت درمیان ہو تو یہ ہرگز جائز نہیں، لیکن جو میں نے ذکر کیا ہے وہ نہ صرف جائز بلکہ میری سمجھ میں ضروریات میں سے ہے۔ اب یہ وہ مسلک ہے جس پر بانی جماعت احمدیہ نے ہمیں قائم کیا اور خلفائے سلسلہ نے قائم کیا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ بن نصر العزیز نے گزشتہ سال 13 مارچ کو اپنے خطبے میں ہمیں اسی طرف توجہ دلائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنی چاہیے ان پروگراموں میں، اور اس قسم کے پروگرام صرف ایک دن نہیں، جب محبوب کی سیرت بیان کرنی ہے تو پھر سارا سال مختلف وقتوں میں ہو سکتے ہیں اور یہ جلسے کرنے چاہیے، اور یہی جماعت کا تعامل رہا ہے۔ چنانچہ ابھی امام صاحب ہمارے جن جلسہ ہے سالانہ کا تذکرہ فرما رہے تھے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک تقریر لازماً اس موضوع کے اوپر ہوا کرتی، اور ہمارے تو ہر سال اور ہر مہینے میں سیرت النبی کے موضوع پر ایسے جلسے ہوتے ہیں جن میں اسوہ رسول کو پیش کیا جاتا ہے، اور دراصل یہ اسوہ رسول جو بار بار اور ہر روز ہمارے سامنے آتا رہتا ہے وہ اس بات کی ہمیں تحریک کرتا ہے کہ ہم اس پاک اور نیک نمونے پر قائم ہو جائیں اور ان رسومات اور بدعات سے محفوظ رہیں جو آج کل معاشرے میں رواج اور رہ پا رہی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔